بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور جو پتھر سے ان کے جو معجزات تھے انہی کی میں بات کر رہا تھا. آپ لوگوں کو بتا تھا ایک معجزہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب چلتے ہیں دوسرے معجزے. چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں، اپنی کمنٹ میں رائے لازمی دیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہے، مختصر سی ویڈیو ہے، ان کو دیکھیں. ظاہر بات ہے معلوماتی ویڈیو ہے، آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں اور اس سے آپ لوگوں کی ہی معلومات میں اضافہ ہوگا. اب دوسرا معجزہ کیا ہے کہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. اب قرآن مجید کی آیت فَقُلْنَا رِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے. اور ذات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محل قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں. بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکہ کو تیز ترش بنا دیتے ہیں. بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں. بعض پتھروں سے مودی جانور بھاگ جاتے ہیں. بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے. بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے ترقیات ہیں. بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے. بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے. بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے. تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرمائے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محل بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے. یہ خداوند قادر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال ہے، نہ خلاف عقل ہے. لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے. اب قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ مطلب جو اس بات کو انکار کرے وہ کفر کرتا ہے. اس بات سے انکار کرنا عقل سلیم تسلیم کرتا ہی نہیں. خدا ہے، خداوند تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز معجزات سب کچھ وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے تنکے میں جان ڈال سکتا ہے، وہ کشتی کو ساحل پہ لگا سکتا ہے، سب کام کر سکتا ہے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہو. چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں، اپنے کمنٹ میں رائے لازمی دیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.